اس ویڈیو میں میری کنورسیشن ایک خاتون سے ہوئی، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ان کے خواب کی تعبیر جو رومانہ نے پیش کی ہے وہ اس کے بعد آپ سنیے گا۔ پہلے وہ خواب کی آواز جو انہوں نے مجھ سے فون پر گفتگو کی وہ سماعت فرما لیجئے۔ ہلو، آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اور وہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اونٹ پٹانگ کی کوئی چیز بتا دی اور کسی نے آپ کی خواب کی تعبیر غلط بتا دی ہے تو پھر وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو خواب کی تعبیر خواب بتایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو بکر نے خواب کی تعبیر بیان کری تو ابو بکر کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے خواب کی اچھی تعبیر بھی بیان کری ہے اور غلط تعبیر بھی بیان کری ہے، تو غلط تعبیر بیان کرنے سے اگر وقوع پذیر ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے کہ نہیں یہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہ جو روایت ہے حضرت عائشہ والی، وہ وقوع پذیر ہونے والی، اس روایت کو بھی اہل علم نے اس پر تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو جو خواب ہے، خواب کی تعبیر اگر آپ لینا چاہتی ہیں اور کسی نے اگر اس غلط تعبیر دے دی ہے تو وہ وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ بھیج دیتا ہوں رومانہ کے پاس، وہ سن لیں گی اور پھر انشاءاللہ جلد ہی آپ کو جواب دے دیں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ اب آپ سماعت فرمائیے رومانہ نے جو خواب کی تعبیر اس کی بیان کی ہے وہ اس گفتگو کے بعد آپ کی سماعت کی نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کے خیر کو حاوی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سائلہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے شیر کو دیکھا کہ وہ ان کے ہسبینڈ کے پیٹ کے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے اور اپنا فضل کرے، آمین رب العالمین۔ دیکھیں، شیر ایک بارود طاقتور جانور ہے جس کی آزادانہ موجودگی لوگوں کو خوفزدہ کر سکتی ہے۔ خواب میں شیر کا دیکھنا کسی مضبوط مخالف کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ پیٹ کا دیکھنا رزق حلال اور صحت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کا یہ منظر نوکری کاروبار کے حوالے سے کسی ایسی بااثر شخصیت یا ایسے مضبوط اشخاص کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جن کی موجودگی سائلہ کے ہسبینڈ کے لیے اعصاب کے تناؤ یا ذہنی دباؤ کا سبب بنتی رہی ہو یا بن سکتی ہو۔ خواب کے منظر سے ماضی سے منسلک کوئی ایسا معاملہ بھی محسوس ہو رہا ہے جو ان کا یکسوئی کے ساتھ کام نہ کرنے میں رکاوٹ کا سلسلہ بنتا رہا ہو۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ بعض اوقات کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص پیٹ کا گہرا ہے، یعنی ایسا شخص بعض اوقات اپنی پریشانیاں ظاہر نہیں کرتا۔ خواب کا یہ منظر کسی ایسے خوف کی علامت ہو سکتا ہے جس میں ماضی کے کسی ایسی کوتاہی کی طرف اشارہ ہو جس کے ظاہر ہونے یا اس بارے میں احساس کے بیدار ہونے کے اندیشے کا خوف سائلہ کے ہسبینڈ میں بے چینی یا بے اطمینانی کی کیفیت دیتا رہتا ہو، لہٰذا اس طرف توجہ دی جائے۔ یہ اور ان کے ہسبینڈ دونوں غور کریں اور سیلف اسسمنٹ کریں، کوتاہی کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد فکس کر لیا جائے، انشاءاللہ بہت خیر حاصل ہوگی۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے خدا نخواستہ ماضی میں کسی کی حق تلفی کا معاملہ ہو سکتا ہے ہوا ہو، کوئی ایسا گہرا معاملہ ہے جس کو توجہ درکار تھی لیکن حق ادا نہ ہوا۔ ممکن ہے کسی قریبی عزیز رشتہ دار پر کوئی ایسا گمان کیا گیا ہو جو وہ ڈیزرو ہی نہ کرتے ہوں، اور خدا نخواستہ جانے انجانے میں ان کی حق تلفی ہو گئی ہو۔ یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 112 اینڈ 113 یعنی 112 اور 113 پر غور کریں اور آج سے لے کے ماضی کے پچھلے عرصے کے معاملات پر غور کریں، انشاءاللہ رہنمائی نصیب ہوگی۔ اصلاح کرنے کی صورتیں بہت خوشخبریاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 135 پر بھی توجہ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خیر اور بھلائی چاہتا ہے، توبہ استغفار کے ذریعے اس کی خوشنودی کا حصول مبارک عمل ہے۔ دیکھیں، معافی کے الفاظ، بدگمانیوں کو دور کرنا، صلہ رحمی، اچھے اعمال اور حقدار کو حق کی ادائیگی کے ذریعے اصلاح کر لینے کا عمل دین و دنیا میں بڑی خیر اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ بہت قلبی سکون حاصل ہوگا، اور یہ آنے والی خدا نخواستہ بیماریوں، خصوصاً پیٹ سے منسلک بیماریوں سے اور اس کی آزمائشوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ لوگ انشاءاللہ۔ یہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں اور صدقہ ضرور دیں۔
نماز کی پابندی کے ساتھ استغفار میں اضافہ کرتی جائیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں جو دعا موجود ہے اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اطمینان رکھیں، نیکی کا عمل شر پر ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی والے معاملات میں اضافہ کرنا بہت خیر کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر کو حاوی رکھے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ اوکے، سیکنڈ آڈیو بھی ہے رومانہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خیر، برکتوں، خوشیوں، نعمتوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ دیکھیں، بھینس ایک ایسا جانور ہے جو خلقت کے لیے دودھ جیسی عظیم نعمت کو پہنچانے کے ذریعوں میں شامل ہے۔ غور کریں، انسان دودھ کے ذریعے طاقت و توانائی حاصل کرتا ہے جو اچھی صحت کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اچھی صحت انسان کو دین و دنیا کے نافع علم کو دلجمی سے حاصل کرنے اور رزق حلال کے حصول کا سبب ہوتی ہے۔ سائلہ نے خواب میں بھینس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کہتا ہے کہ جانور نے اس کو دوڑایا تو بعض اوقات تصور آتا ہے کہ بات کہنے والا آگے دوڑ رہا ہوگا اور جانور اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا۔ سائلہ نے بتایا کہ خواب میں بھینس ان کو دوڑا رہی ہے اور یہ آگے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ خواب کے اس منظر سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اطراف وہ خوشیاں، عزت، وقار کے معاملات موجود ہیں جو یہ محسوس نہیں کر پا رہی ہیں۔ دیکھیں، صراط مستقیم ایک صاف، شفاف اور بہت ہی واضح راستہ ہے جو ہر طرف سے اپنی حقیقت اور سچ کی وجہ سے واضح نظر آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں، خوشیاں، سکون، عزت، وقار، کامیابیاں ان کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہیں، لیکن یہ کسی ایسی سمت میں خود کو مشغول کیے ہوئے ہیں یا فوکسڈ ہیں جہاں ان کو فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ اپنے سمت پر غور کریں اور توجہ دیں۔ ممکن ہے کوئی فیئر یا ان نون اینزائٹی ان کو صحیح فیصلے کی رہنمائی میں رکاوٹ دیتی ہو۔ یہ خود کو اس سے باہر نکال لیں تاکہ کوتاہیوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کو بہت سی ایسی نعمتیں میسر رہی ہیں جو دوسروں کو بآسانی شاید میسر نہ ہوئی ہوں، لیکن کوئی گمان ان کو ادھر ادھر لے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے مخلص لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں۔ کوئی خدا نخواستہ بدگمانی کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت مشکل اٹھائی ہے۔ جہاں ان کو آسانی مل سکتی تھی وہاں بھی انہوں نے مشکل اٹھائی ہے، جبکہ آسانیاں ان کے اطراف موجود تھیں۔ یہ خود کو اچھے گمان کی طرف رکھیں اور صلہ رحمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملے میں اضافہ کریں، بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ان کی کشادہ دلی اور حسن سلوک حاسدوں کے حسد سے ان کو محفوظ رکھنے اور شر پر خیر کے حاوی ہونے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ خواب سے واضح ہے کہ خوشیاں ان کے ارد گرد ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت خیر نصیب ہوگی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 پر غور کریں اور اس کو توجہ دیں، بہت اطمینان نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ سائلہ کو چاہیے گھر کو پاک صاف اور خود کو جتنا ممکن ہو باوضو رکھیں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے پر توجہ میں اضافہ کریں۔ خواب میں صحیح راستے کو پانے اور اس پر چلنے پر نعمتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی واضح علامت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشیوں اور نعمتوں سے کو نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ اب تیسری آڈیو بھی ہے رومانہ کی، وہ بھی آپ کی سماعت کی نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوابوں کی خیر، برکت اور خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو شارٹ آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے خواب کی تعبیر لے کر فیس بک پر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر اس سلسلے کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے چینل کو، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ بھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو انکریج کیجئے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ جب آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں گے، ہم پوری توجہ سے آپ کے مسائل کا حل اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رومانہ بہت تعاون ہمارے ساتھ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر عطا فرمائے، انہیں عافیت سے رکھے۔ سنتے ہیں تیسری آڈیو، تیسری نصیحت آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوابوں کی خیر، برکت اور خوشیوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ سائلہ نے اپنے ملٹیپل ڈریمز کا ذکر کیا ہے، اور کسی ڈریم میں یہ ایلیویٹر کے ذریعے اوپر بلندی تک جاتی ہیں اور پھر جھٹ سے نیچے آ جاتی ہیں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے سائلہ اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے معاشرتی اور معاشی مقام میں بلندی پر گئی ہوں، اور چونکہ ان کی نوکری اور روزگار کے معاملے کی وجہ سے مختلف مراحل سے گزرتی رہی ہوں، لہٰذا اب یہ غیر یقینی
اور غیر مستحکم کیفیت کے اندیشوں سے گزرنے کی وجہ سے اینزائٹی میں چلی جاتی ہوں۔ سائلہ کو چاہیے صدقات اور خصوصاً صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، بہت خیر و برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح بات۔ گھریلو معاملات اور خاندانی حالات میں بھی درگزر اور صلہ رحمی کو اختیار کریں۔ دیکھیے انسان کا حسن سلوک اس کے مخالفوں کے دل میں بھی سافٹ کارنر پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا اس طرف توجہ دیں اور خود کو ہر طرح کے شکوک و شبہات اور وہم اور اندیشوں سے دور رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بعض اوقات کہیں چوٹ لگتی ہے اور زخم بھر جاتا ہے، لیکن اگر اسی زخم کے نشان کو پلٹ کر دیکھا جائے اور اس تکلیف کو محسوس کیا جائے، یعنی اس کو ریفریش کیا جائے، تو تکلیف سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا گزری ہوئی باتوں پر توجہ نہ دی جائے اور آگے بڑھنے کا اہتمام کیا جائے، بہت خیر آگے ملتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ خواب کے ایک اور معنی بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات حالات واقعات انسان کی سوچوں پر بہت بوجھ ڈال دیتے ہیں، چونکہ سوچوں کا تعلق سر سے ہوتا ہے اور سر جسم کا بلند حصہ ہے، لہٰذا ممکن ہے یہاں کسی ایسے خوشگوار واقعے کے رونما ہونے کی طرف اشارہ ہو جس کی وجہ سے بہت سے سچ اور حقیقت واضح ہو سکتی ہیں، اور یہ عمل سائلہ کے سر سے کسی بھاری بوجھ کے اچانک زمین پر اتر جانے کی وجہ بن سکتا ہے، یعنی کوئی بوجھ سر سے اتر کر اچانک نیچے گر سکتا ہے، اور یہ عمل سائلہ کے لیے راحت اور سکون کے ساتھ آگے بڑھنے کا سبب ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ سائلہ کو چاہیے استغفار میں اضافہ کریں اور نماز کی پابندی کرتی رہیں، اور سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیا یعنی ورس نمبر 285 and 286 کو پڑھیں اور اس پر غور کریں، بہت خیر، سکون اور اطمینان نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی خصوصی حفاظت فرمائے، اور ان کی خوشیوں کو سکون قلب کے ساتھ ان کو محسوس کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ رومانہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تفصیلی گفتگو اسی جو میری گفتگو ہوئی تھی ان خاتون سے، اس کا حصہ ہے۔ آپ اگر صدقہ جاریہ کا حصہ بننا چاہتی ہیں محترمہ، یا آپ کی بیٹی یا آپ کے شوہر، تو اس چینل سے جڑیں اور چینل کے نشریات کو فروغ دیں۔ جہاں جہاں چینل کی نشریات جائے گی، اصلاح ہوگی، وہاں وہاں ہمارے اور آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا یہ سبب بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد عاقل، جدہ سے۔